أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غزوہ خیبر کا ذکر ہو رہا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر کی طرف روانہ ہونے کی تفصیل یوں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 1600 جانثاروں کا لشکر مدینہ سے روانہ ہوا. اس میں 200 گھڑ سوار تھے، لیکن روانگی سے قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر رساں دستہ آگے روانہ فرمایا، جس کا کام تھا کہ لشکر کے آگے آگے راستوں کی دیکھ بھال کرے اور حالات کو بھی معلوم کرتا رہے. اس دستے کے قائد حضرت عباد بن بشر انصاری تھے. خیبر کے راستوں سے آگاہی کے لیے 2 راہبر یعنی گائیڈ 20 سا کھجور کی ضرورت لیے گئے. 20 سا کا مطلب 50 کلو. ان کے نام حسیل بن خارجہ اشجعی اور عبداللہ بن نعیم بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ دونوں اشجع قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. مدینہ سے خیبر کی طرف جاتے ہوئے مختلف مقامات پر پڑاؤ کرتے ہوئے صحابہ مقام پر قیام کیا. یہاں نماز کا وقت ہوا تو نماز یہاں ادا کی گئی. چنانچہ بخاری کی روایت میں ہے کہ صحابہ میں آپ نے عصر کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد آپ نے کھانے کے لیے کچھ منگوایا گیا. لشکر والوں کے پاس صرف 7 ہی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے وہی تناول فرمائے. راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی. پھر آپ نے نماز پڑھی اور وضو تازہ نہیں کیا. صحابہ اور خیبر کے درمیان 12 میل کا فاصلہ تھا. دوران سفر بعض ایسے واقعات بھی پیش آئے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے ہنگامی حالات میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی تربیت کا کتنا خیال فرماتے تھے اور نظم و ضبط اور اطاعت و فرمانبرداری جیسی صفات پیدا کرنے کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے. اسی طرح کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک رات لشکر کے آگے آگے کوئی چمکتی ہوئی چیز چلتی ہوئی دکھائی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوا اور پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ اسلامی لشکر کا ایک سپاہی تھا جو لشکر چھوڑ کر سب سے آگے آگے چلا جا رہا تھا، اور اس کے سر کا خود چاندی کی وجہ سے چمک رہا تھا اور اس کا نام ابو ابس تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لاؤ. حضرت ابو ابس بیان کرتے ہیں کہ میں اس پر خوفزدہ ہوا کہ کہیں میرے بارے میں کچھ نازل نہ ہو گیا. میں نے غلطی کی. وہ ڈرتے ڈرتے خدمت تک حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں لشکر کو چھوڑ کر آگے آگے جا رہے تھے. بہرحال اس نے عذر پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لشکر کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتیں کرنے لگے. یہ ان نادار صحابہ میں سے ایک تھے جن کے پاس اس جنگ میں آنے کے لیے کوئی زاد راہ نہ تھا.
اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی ذات راہ نہیں ہے اور نہ ہی اہل خانہ کے لیے نان افقہ گھر میں موجود ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک چادر انہیں عطا فرمائی۔ یہ دانا صحابی اس چادر کو لے کر بازار گئے، بتایا کہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور 8 درہم میں اس کو بیچ دیا۔ 2 درہم سے گھر کا نان افقہ لیا، خرچہ وغیرہ لیا، 2 درہم سے زاد راہ لیا، اور 4 درہم کی اپنے لیے چادر خرید لی اور لشکر میں شامل ہو گئے۔ دوران گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ جو میں نے چادر دی تھی وہ کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ تو میں نے فروخت کر دی تھی، اور پھر وہ ساری تفصیل بیان کی جو بیان ہوئی ہے ابھی۔ ابو وقت کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، اے ابو وقت، تم لوگ اب بہت تنگ دست ہو۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر تم زندہ رہے اور لمبی عمر پائی تو تھوڑے ہی عرصے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارے زاد راہ میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا، تمہارے اہل خانہ کے لیے نان و نفقہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، تمہارے ہاں درہم و دینار کی بہت کثرت ہو جائے گی، اور غلاموں کی بھی فراوانی ہو جائے گی، لیکن یہ سب کچھ تمہارے لیے زیادہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی دیکھی، اور وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم سب کچھ بالکل اسی طرح ہوا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ اب وہ اس کا تعارف یہ ہے کہ ان کا اصل نام عبد العزیٰ تھا، جسے بدل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن رکھ دیا تھا۔ انہوں نے 70 برس عمر پائی، حضرت عثمان کے عہد خلافت میں وفات پائی۔ حضرت عثمان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آن وسلم نے بنو غطفان کی طرف صلح کا پیغام بھی بھیجا، جیسا کہ بھی بیان ہوا ہے کہ خیبر کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے صحابہ مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ فرمایا اور نماز عصر اور مغرب و عشاء وہیں ادا فرمائیں۔ یہ جگہ خیبر سے 12 میل کے فاصلے پر تھی۔ نمازوں سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں راہبروں کو بلایا اور اپنا جنگی منصوبہ ان کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ میں خیبر پر اس طرح حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو اہل خیبر اور ملک شام کے درمیان حائل ہو جاؤں تاکہ وہاں سے بھاگ کر شام کی طرف نہ نکل جائیں، اور ساتھ ہی قبیلہ بنو غطفان کے درمیان بھی حائل ہو جاؤں کہ وہ ان یہود کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ حسیل نامی راہبر لشکر کو لے کر چلنے لگا اور ایسی جگہ پہنچ کر رک گیا جہاں سے مختلف راستے خیبر کی اس وادی تک جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان سب راستوں کے نام پوچھے تو اس نے حزن، شاش، حاطب وغیرہ نام بتائے جو اپنے معنوں کے اعتبار سے تنگی، سختی اور غم و اندوہ کو دلالت کرتے تھے۔ ایک نام مرحب بتایا جو کشادگی اور فراخی کے معنی رکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی رہنمائی کے مطابق دیکھ بھال لیتے ہوئے اسی مرحب نامی راستے کا انتخاب فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ہو چکی تھی کہ بنو غطفان نے اہل خیبر کی مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور اب وہ مزید 4000 کا لشکر لے کر اس ارادے سے چل پڑے ہیں کہ وہ اسلامی لشکر کے خیبر تک پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں اسلامی لشکر پر حملہ کر دیں۔ بنو غطفان نے اپنے نامور جنگجو سرداروں طلحہ بن خویلد اور عیینہ بن حصن کے قیادت میں کم بیشی 1000 کا لشکر پہلے ہی خیبر کی طرف بھیج دیا تھا، اور وہ خیبر کے قلعوں تک پہنچ چکا تھا، اور اب 4000 کا یہ لشکر اسلامی لشکر کو روکنے اور اپنی دانست میں اس کا خاتمہ کرنے کے لیے راستے میں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو غطفان سے رابطہ فرمایا اور انہوں نے ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ وہ خیبر کے ساتھ ہونے والی جنگ سے غیر جانبدار رہیں، یعنی یہ بنو غطفان،
اور یہ اللہ تعالیٰ کا میرے ساتھ وعدہ ہے، ان کو واضح فرمایا کہ وہ مجھے خیبر پر فتح دے گا۔ بعض مورخین کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیغام دیا کہ وہ یہود کا ساتھ دینے سے ہٹ جائیں اور اسلام قبول کر لیں تو خیبر فتح کرنے کے بعد ان قبائل کو دے دیا جائے گا۔ بعض کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کی شرط نہیں رکھی تھی، بلکہ یہ فرمایا تھا کہ وہ خیبر والوں کی مدد نہ کریں، صرف غیر جانبدار ہوتے ہوئے ہٹ جائیں تو خیبر کی سالانہ پیداوار کا نصف انہیں دیا جائے گا۔ لیکن 1600 مسلمانوں کے مقابل پر 15,000 جنگجو سپاہیوں کی فوج اور مضبوط قلعوں کا غرور ان کے سروں میں سمایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیش گوئی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خزرج قبیلے کے سردار اور مخلص صحابی حضرت سعد بن عبادہ کو غطفان کے سپہ سالار اوینا بن حصن کی طرف بھیجا۔ یہ بنو غطفان کے اس 1,000 فوج کی قیادت کرتا ہوا اس وقت خیبر میں یہودی سردار مغرب کے قلعے میں تھا۔ اوینا کو جب معلوم ہوا کہ حضرت سعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی حیثیت سے آئے ہیں تو وہ انہیں قلعے کے اندر لانے کے ارادے سے جانے لگا، تو مرحب نے اعتراض کیا کہ مسلمانوں کے اس نمائندے کو قلعے کے اندر نہیں لانا چاہیے، کہیں وہ قلعے کے اندر آنے کے راستوں وغیرہ کو نہ دیکھ لیں۔ جبکہ اوینا کا یہ کہنا تھا کہ وہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے نمائندے کو اندر لاؤں تاکہ وہ ہماری طاقت اور تیاریوں کے بہترین فوجی ساز و سامان دیکھ لیں، لیکن مرحب نہ مانا۔ اس پر اوینا حضرت سعد کو قلعے سے باہر ملا۔ حضرت سعد نے اوینا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ نے ہمیں خیبر کے فتح کرنے کا وعدہ دیا، لہذا تم یہاں سے واپس چلے جاؤ اور جنگ سے باز آ جاؤ۔ خیبر فتح کرنے کے بعد اس کی سال بھر کی کھجوریں بھی تم لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ اس پر اوینا نے حضرت سعد سے کہا کہ ہم اپنے حلیف کو کسی صورت نہیں چھوڑیں گے، اور ہم جانتے ہیں کہ تم لوگوں کی طاقت ہی کتنی ہے۔ یہ یہودی مضبوط قلعوں والے ہیں اور ان کے فوجی جوان بھی زیادہ ہیں اور اسلحہ بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر تم نے مقابلہ کیا تو تم سب لوگ ہلاک ہو جاؤ گے، اور یہ قریش وغیرہ کی طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ جن پر تم نے فتح پا لی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میرا یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دے دینا۔ اور سعد نے اس کے اس متکبرانہ جواب پر اوینا کو کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تیرے پاس اس قلعے میں آئیں گے، اور اب اس وقت جو پیشکش ہم نے تجھے کی ہے اس وقت تم ہم سے اس کا مطالبہ کرو گے، لیکن تب تجھے تلوار کے سوا کچھ نہیں ملے گا، یعنی جنگ ہی ہوگی پھر۔ اور اے اوینا، میں دیکھ چکا ہوں کہ ہم مدینے کے یہودیوں کے سین میں بھی اترے تھے اور وہ بری طرح تباہ ہو گئے تھے۔ یہ کہہ کر حضرت سعد واپس چلے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ساری بات بتائی، اور ساتھ ہی بڑے اخلاص سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو وعدہ آپ سے کیا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا اور اپنے دین کو غالب کرے گا۔ اس بدوی یعنی اوینا کو ایک کھجور بھی نہ دیجیے اس وقت۔ یا رسول اللہ، اگر تلواروں نے اسے آن لیا وہ ان یہود کو چھوڑ کر اپنے علاقے کی طرف اس طرح بھاگ جائیں گے جیسے اس سے قبل خندق کے روز وہ بھاگے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر بھی یہ قبیلہ 6,000 کا لشکر لے کر قریش کی مدد کے لیے آیا تھا اور پھر وہاں سے واپس بھاگ گیا تھا۔ خدائی روب اور غطفانیوں کے فرار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نصرت تو بالروب، مجھے روب سے مدد دی گئی ہے۔ یہ واقعہ عملاً یہاں ایک مرتبہ پھر غطفانی فوجوں کے لیے رونما ہوا۔ جیسا کہ ذکر ہوا ہے کہ بنو غطفان کا 4,000 کا لشکر اسلامی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تعاقب کر رہا تھا،
تاکہ یہ مسلمانوں کو خیبر پہنچنے سے روک دے، لیکن کوئی ایسی خدائی تقدیر ظاہر ہوئی کہ غطفانیوں کا یہ لشکر اچانک واپس پلٹا اور اپنے گھروں کی جانب لوٹ گیا۔ تاریخ و سیرت کی کتب میں لکھا ہے کہ غطفانیوں کے سپہ سالار نے اپنے پیچھے سے ایک زوردار آواز سنی، ایک انتباہ کرنے والا انہیں آواز دے کر کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے فوجی دستوں نے ان کے پیچھے سے ان کے گھروں اور مال مویشی پر غارت کری کر دی ہے اور وہ ان کے اموال اور عورتوں اور بچوں کو قید کرنے والے ہیں۔ اس پر وہ فوراً واپس لوٹ گئے اور یہود کی مدد نہ کر سکے۔ یہ غیبی مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی آواز تھی۔ تاریخ کی کتب میں غطفان کے لشکر کی تعداد میں اختلاف بھی ہے، جیسا کہ پہلے ایک کتاب کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ بنو غطفان میں سے 1000 جنگجو اپنے سردار وینا بن حصن کے سرکردگی میں یہود خیبر کی مدد کے لیے ان کے قلعوں میں آ گئے تھے، جبکہ دیگر کتب سیرت میں ان کی تعداد 1000 کے بجائے 4000 بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح بعض کتب سیرت میں لکھا ہے کہ وینا کی سرکردگی میں بنو غطفان کے 4000 افراد پر مشتمل لشکر جب خیبر کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفد کے ساتھ وینا کی بات چیت ہوئی اور راستے سے ہی خدائی روک کی وجہ سے یہ 4000 افراد پر مشتمل دستہ واپس اپنے علاقے کی طرف چلا گیا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ لکھا ہے اس طرح۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور شام کے اندھیروں میں جب خیبر کے قلعے دکھائی دیے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ بس وہ سب ٹھہر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما اضرینا فإنا نسألک من خیر هذه القریة وخیر اہلها ونعوذ بک من شرها وشر ما فیها اقدموا بسم اللہ۔ اے ساتوں آسمان کے رب اور ہر اس چیز کے جس پر ان کا سایہ ہے، اور ساتوں زمینوں کے رب اور جو کچھ انہوں نے اٹھایا ہے، اور شیاطین کے رب اور جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے، اور ہواؤں کے رب اور جو کچھ وہ اڑاتی ہیں۔ اے اللہ، ہم اس بستی کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور اس کے اہل کی، اور اس بستی اور اس کے اہل کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آگے بڑھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے یہاں تک کہ منزلہ پہنچے۔ یہ خیبر کا بازار تھا۔ یہ بازار جنگ کے بعد حضرت زید بن ثابت کے حصے میں آیا تھا۔ آپ نے رات کا کچھ حصہ منزلہ یعنی خیبر کے بازار میں گزارا۔ یہود کو یہ گمان نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر حملہ کریں گے، کیونکہ یہود کو اپنے قلعوں اور اسلحہ اور کثرت افراد پر گھمنڈ تھا۔ جب یہود کو یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف آ رہے ہیں تو ہر دن 10,000 جنگجو آدمی صفیں باندھ کر باہر نکلتے اور کہتے کہ ذرا دیکھو کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر لشکر کشی کریں گے، یہ ناممکن ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو ان کو خبر نہ ہوئی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، رات کو پہنچے تھے۔ بس جب صبح یہود اپنے قلعوں سے باہر نکلے، ان کے ہاتھوں میں کدال اور ٹوکریاں تھیں، اپنے کام کرنے کے لیے نکلے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بھاگ کر اپنے قلعوں میں چھپ گئے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں رات کے وقت پہنچے تو جب تک صبح نہ ہو لیتی ان پر حملہ نہ کرتے، اور جب صبح ہوئی تو یہود اپنے کدالیں اور ٹوکرے لے کر نکلے پہنچے تھے۔ بہرحال رات کو تو حملہ نہیں کرنا تھا، آپ نے تو حملہ اسی وقت کرنا تھا جو صبح ہوتی۔ جب صبح ہوئی تو یہود اپنی کدالیں اور ٹوکرے لے کر نکلے۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی قسم محمد اور لشکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربت خیبر انا اذا نزلنا بساحت قوم فساء صباح منذرین، خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے صحن میں اترتے ہیں تو ڈرائے جانے والوں کی صبح بری ہوتی ہے۔ منزلہ میں مستقل پڑاؤ نہیں رکھا گیا، اسلامی لشکری پڑاؤ میں تبدیلی ہو گئی تھی۔ اس کے بارے میں یہ ذکر ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے تو آپ نے منزلہ مقام پر رات گزاری اور وہیں صبح کی۔ حضرت حباب بن منذر آپ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس جگہ یعنی منزلہ میں ٹھکانہ بنانا اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے، اگر آپ کی رائے ہے تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ رائے تو میری ہے۔ حضرت حباب نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ ان کے قلعوں کے قریب ہو گئے ہیں اور ان کے باغوں کے سامنے ہیں اور زمین شور والی ہے، اور میں اہل نطاع کو جانتا ہوں، ان کے تیر بہت دور پہنچتے ہیں اور تیر اندازی میں ان کے برابر کوئی نہیں ہے، اور وہ ہم سے اونچی جگہ پر بھی ہیں، ان کے تیر ہماری طرف بہت آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور ان کے رات کے حملے سے بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ کھجوروں کے جھنڈ میں چھپ سکتے ہیں۔ لہذا میری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک دوسری جگہ منتقل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھی رائے دی ہے، لیکن ہم ان سے آج جنگ کریں گے لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کو بلایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظتی دستے کے انچارج تھے، اور فرمایا ان کے قلعوں سے کچھ دور ہمارے لیے جگہ تلاش کرو۔ محمد بن مسلمہ چلتے چلتے رجی کے مقام پر پہنچے جو خیبر اور غطفانی قبائل کے درمیان واقع تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے لیے ایک جگہ دیکھ لی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ چلو، لیکن اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ آج تو جنگ اسی جگہ سے ہوگی، چنانچہ شام کو جنگ ختم ہونے کے بعد اس نئی جگہ پر سارا اسلامی لشکر منتقل ہو گیا۔ خیبر کے قلعوں کی مختلف قلعے تھے، ان کی تقسیم کے بارے میں بھی بیان ضروری ہے۔ خیبر کی جو رفائی تقسیم کے حوالے سے اس کے قلعوں کا تذکرہ یوں ہے، کیونکہ یہ جنگ قلعوں سے ہی متعلق رہی جو یکے بعد دیگر فتح ہوئے۔ نہ صرف ان قلعوں کی تعداد میں اختلاف ہے بلکہ ان کے ناموں میں بھی اختلاف ہے۔ نیز اس جنگ کے واقعات بھی کچھ کتب میں بعض قلعوں کی طرف منسوب ہیں، جبکہ دیگر کتب میں دیگر قلعوں کی طرف ان واقعات کو منسوب کیا گیا۔ تاریخ یعقوبی میں خیبر کے قلعوں کی تعداد 6 بیان کی گئی ہے، اور ان میں قلعہ نائم کا ذکر ہی نہیں، جبکہ اکثر کتب سیرت میں جنگ خیبر کا آغاز ہی اس قلعہ یعنی نائم سے بتایا جاتا ہے۔ زرقانی میں قلعوں کی تعداد 10 بیان ہوئی ہے۔ ان تمام کتب کو دیکھا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ خیبر کا علاقہ 3 حصوں نطاع، شک اور کتیبہ میں منقسم تھا، اور ان تینوں حصوں میں 8 قلعے درج ذیل تقسیم کے مطابق تھے۔ نطاع میں 3 قلعے تھے یعنی نائم، صاب اور قلعہ زبیر۔ اس قلعے کا نام قلعہ تھا، یہ بعد میں زبیر بن عوام کے حصے میں آیا تھا، اس لیے اس کا نام قلعہ زبیر مشہور ہو گیا۔ شک میں 2 قلعے تھے یعنی ابئی اور بری، یا بعض میں نظار بیان کیا ہے، اور کتیبہ میں 3 قلعے تھے یعنی کموس، وطی اور سلالم۔ جنگ کی تفصیل یوں ہے
جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مختصر خطاب کرتے ہوئے فرمایا، دشمن کے ساتھ سامنا ہونے کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرو۔ تم کو معلوم نہیں کہ تم کس ابتلا میں ڈال دیے جاؤ۔ جب تم دشمن کے سامنے آؤ تو یہ دعا کرو کہ اللہم انت ربنا و ربہم و نواسینا و نواسیہم بیدک و انما تقتلہم انت۔ اے اللہ، تو ہمارا رب ہے اور ان کا رب، ان کی پیشانیاں اور ہماری پیشانیاں تیرے ہاتھ میں ہیں، تو ہی ان کو قتل کرے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا حکم دیا اور صحابہ کرام کو صبر کی ترغیب دی۔ سب سے پہلے نائم قلعہ کا محاصرہ کیا۔ یہ ان کا بہت مضبوط قلعہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سخت جنگ کی اور اہل نطاع نے آپ کو سخت ترین مقابلہ کیا، اور اس دن صحابہ کرام نے دفاع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں اور خود پہن رکھا تھا اور زر گھوڑے پر سوار تھے۔ زر گھوڑے کا نام تھا، اور آپ کے ہاتھ میں نیزہ اور ڈھال تھی۔ دشمن مسلسل تیر برساتا رہا، لیکن مسلمان احتیاط سے تیر برسا رہے تھے کیونکہ تیر کم تھے، بلکہ یہود کے گرے ہوئے تیر بھی اٹھا کر انہیں کو برسا دیے جاتے تھے۔ اس جنگ میں حضرت محمود بن مسلمہ کی شہادت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ حضرت محمود بن مسلمہ کچھ تھک گئے اور اسلحہ بوجھل لگنے لگا اور گرمی نے خوب ستایا، تو وہ نائم کے قلعے کی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہودی سردار مرب نے ان کو دیکھ لیا اور ان پر چکی لڑکھا دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کنانہ بن ربیع نے لڑکھائی تھی، اوپر سے پھینک دی۔ وہ چکی ان کے سر میں لگی اور ان کے سر کو اس طرح پھاڑ دیا کہ ان کے سر کی کھال کٹ کر چہرے پر آ پڑی۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے کھال کو واپس اس جگہ رکھا اور کپڑے سے اس پر پٹی باندھ لی، مگر زخم اس قدر شدید تھا کہ حضرت محمود بن مسلمہ جان بد نہ ہو سکے اور چند دن کے بعد وفات پا گئے۔ حضرت محمود کے زخمی ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی حضرت محمد بن مسلمہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے بھائی کا قاتل جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ اس پہلے دن مسلمانوں کو بہت نقصان برداشت کرنا پڑا۔ تینوں سے تیر اندازی سے 50 مسلمان زخمی ہوئے۔ جب شام ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجیع کی طرف تشریف لے گئے اور لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی آ جائیں۔ یہ وہی جگہ تھی جو حضرت حباب کے مشورے سے مقرر ہوئی تھی، اور اب یہی مقام مسلمانوں کا گویا مرکزی مقام تھا۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ یہ قلعہ یہود کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، اور خیبر کا بہادر ترین اور مشہور جنگجو مرب اس قلعے کے دفاع کی قیادت کر رہا تھا، اور اس کی مدد ایسے شاہ سوار کر رہے تھے جو جرأت اور شجاعت میں اس سے کم نہیں تھے۔ وہ اس کے دونوں بھائی یاسر اور حارث تھے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن تک مسلسل جنگ کرتے رہے۔ آپ حضرت محمد بن مسلمہ کو ساتھ لے کر نکلتے اور پڑاؤ میں حضرت عثمان کو نگران بنا جاتے۔ شام ہو جاتی تو آپ اسی جگہ واپس آ جاتے اور زخمی مسلمانوں کو بھی وہیں لایا جاتا، وہاں ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی جاتی۔ اس جنگ کے واقعات میں ایک مرب کی مواظبت اور عامر بن اقوا کی شہادت کا ذکر بھی ملتا ہے، جس کی تفصیل یوں ہے کہ انہی دنوں میں ایک دن مرحب اس قلعے کا یہودی سپہ سالار جو بہادری اور جرأت میں اپنا ثانی نہ رکھتا تھا، قلعے سے باہر آ کر مسلمانوں کو دلکارنے لگا اور غرور اور تکبر سے اپنی تلوار لہراتے ہوئے یہ شعر پڑھنے لگا کہ قد علمت خیبر انی مرحب شاکس سلاح وطن مجرب ادل حروب و اقبلت طلاحب۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، ہتھیار بند
بہادر تجربہ کار، جبکہ جنگیں شعلہ بھڑکاتی ہوئی آئیں۔ عرب کا یہ چیلنج سن کر حضرت عامر بن اقوا لشکر سے نکل کر سامنے آئے اور یہ رجزیہ شعر پڑھا کہ قد علمت خیبر انی عامر شاکر سلاح بطر مغامر، کہ خیبر کا چپا چپا آگاہ ہے کہ میں عامر ہوں، ہتھیار بند، بہادر اور جنگی خطرات کے ریلے میں بے خوف و خطر پڑنے والا۔ اس کے بعد دونوں ایک دوسرے کے مقابل آ گئے اور ایک دوسرے پر وار کرنے لگے۔ مرب نے تلوار کا وار کیا، جسے حضرت عامر نے اپنی ڈھال پر روکا اور فوراً جھک کر نیچے سے اس پر وار کیا، لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی، اس لیے ان کو لگنے کے بجائے حضرت عامر کو ہی لگی اپنی تلوار، جس سے انہیں گہرا زخم لگا اور ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ اس جنگ کے دوسرے شہید تھے۔ دونوں کو ایک ہی قبر میں یعنی رجی کے مقام پر دفن کیا گیا۔ حضرت سلمہ بن اقوا بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا حضرت عامر بن اقوا جب اپنے ہی ہاتھوں شہید ہو گئے تو بعض صحابہ کہنے لگے کہ عامر کے اعمال تو ضائع ہو گئے۔ چنانچہ حضرت سلمہ کہتے ہیں کہ اس پر میں روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، عامر کے عمل ضائع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، یہ کس نے کہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا آپ کے بعض صحابہ نے۔ آپ نے فرمایا کذب من قال ان له لاجرین وجمع بین اصبع انه لجاہد مجاہد اللہ عربی مشابہ مثلہ، یعنی جس نے یہ کہا غلط کہا ہے، اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور آپ نے 2 انگلیوں کو اکٹھا کیا، یعنی 2 گنتی کا شمار کرنے کے لیے، اور فرمایا وہ تو بڑا ہی جہاد کرنے والا ہے، اس جیسا کم ہی کوئی ایسا عرب ہے جو اس زمین پر چلا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ چلا ہو کی جگہ یہ ہے کہ پیدا ہوا ہو، یعنی عامر جیسا کوئی عرب پیدا نہیں ہوا۔ اور نے فرمایا اس نے 2 اجر لیے۔ یہ غلط کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو اجر نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام رجی میں ہی قیام فرما رہے اور وہیں سے قلعہ نائم کو فتح کرنے کے لیے مسلسل 10 دن تک صحابہ کرام کو بھیجا جاتا رہا۔ اس بار بار کی ناکامی اور صحابہ کے زخمی ہونے اور 2 صحابہ کی شہادت سے یہود کے حوصلے اور بڑھ رہے تھے۔ آخر ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وہ رات بڑی خوشی میں گزاری کہ کل فتح ہو جائے گی، اور لوگوں نے یہ سوچتے سوچتے رات گزاری کہ کل کس کو جھنڈا دیا جائے گا۔ پھر جب صبح ہوئی تو سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ہر شخص یہ امید اور تمنا کر رہا تھا کہ جھنڈا اس کو دیا جائے۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس روز سے پہلے کبھی بھی امارت کو پسند نہیں کیا۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مرتبہ کے حصول کی تمنا نہیں ہوئی، مگر ہر شخص یہ تمنا کر رہا تھا کہ آج اس کو یہ جھنڈا ملے۔ حتیٰ کہ کہتے ہیں میں نے ایڑیوں کے اونچا کیا اور سر کو بلند کیا کہ شاید مجھے جھنڈا دے دیا جائے۔ حضرت سلمہ اور حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے۔ سفر خیبر کے دوران بیماری کی وجہ سے ساتھ نہیں آئے تھے، لیکن بعد میں بے چین ہو کر چلے آئے کیونکہ ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا اور اس سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے روانہ ہوئے تو حضرت علی نے سوچا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہ جاؤں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ حضرت علی پیچھے چل پڑے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملے۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی تو آپ نے صبح کی نماز پڑھی، پھر جھنڈا منگوایا اور کھڑے ہو گئے اور لوگوں کو واعظ کیا۔ پھر فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ علی کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ حضرت سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت علی کو لے آیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا انہیں کیا ہو گیا؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ میری آنکھوں میں درد ہے، حتیٰ کہ میں سامنے والی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے قریب آؤ۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں میرا سر آپ نے اپنی گود میں رکھا، پھر اپنے ہاتھوں میں لعاب دہن لیا اور میری آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی ایسے ٹھیک ہو گئے کہ گویا آپ کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ پھر وفات تک آپ کی آنکھوں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے لیے دعا کی اور انہیں جھنڈا دیا۔ حضرت مسلمہ انہوں نے بھی اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن حضرت علی کو موقع ملا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں اسے موقع دوں گا جو خدا سے محبت کرتا ہے اور جس سے خدا تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور تلوار اس کے سپرد کروں گا جسے خدا تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا اور اپنا سر اونچا کرتا تھا کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں اور مجھے دے دیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور چپ رہتے۔ میں پھر سر اونچا کرتا، آپ پھر دیکھتے اور چپ رہتے، حتیٰ کہ علی آئے، ان کی آنکھیں سخت دکھتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آگے آؤ۔ وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو شفا دے، یہ تلوار لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کی۔ ایک اور مقام پر مسلمان نے لکھا ہے اس طرح کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اس شہر کی فتح حضرت علی کے ہاتھ پر مقدر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت یہ اعلان کیا کہ میں اسلام کا سیاہ جھنڈا آج اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو خدا، اس کا رسول اور مسلمان پیار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قلعے کی فتح اس کے ہاتھ پر مقدر کی ہے۔ اس کے بعد دوسری صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈا ان کے سپرد کیا، جنہوں نے صحابہ کی فوج کو ساتھ لے کر قلعے پر حملہ کیا۔ باوجود اس کے کہ یہودی قلعہ بند تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو اس دن ایسی قوت بخشی کہ شام سے پہلے قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت علی دوڑتے ہوئے جھنڈا لے کر اس قلعے کے نیچے پہنچے اور جھنڈے کو پتھروں کے بیچ میں کھڑا کر دیا۔ دشمنوں کے قتل کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے قلعوں میں سے سب سے پہلے مرحب کا بھائی حارث مبارزت کے لیے نکلا۔ حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا تو حارث کے ساتھی قلعہ میں لوٹ گئے۔ پھر یہودی جرنیل عامر کا قتل ہے۔ عامر مبارزت کے لیے نکلا اور وہ بہت جسامت والا آدمی تھا۔ حضرت علی اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اس کو کئی ضربیں لگائیں لیکن کوئی ضرب کارگر نہ ہوئی۔ پھر آپ نے حضرت علی نے اس کی پنڈلی پر وار کیا تو وہ بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے ہتھیار لے لیے۔ یہودی جرنیل اسیر کے قتل کا واقعہ ہے۔ ایک یہودی جرنیل اسیر مبارزت طلب کرتے ہوئے نکلا تو محمد بن مسلمہ اس کے مقابلے کے لیے نکلے اور اس کو قتل کر دیا۔ مرب کے بھائی یاسر کا قتل ہوا۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ پھر یاسر ظاہر ہوا جو مرب کا بھائی تھا اور وہ رجز پڑھ رہا تھا۔ محمد بن عمر نے لکھا ہے کہ یہ ان میں سے سب سے زیادہ مضبوط تھا اور اس کے پاس جنگی ہتھیار تھے جن کے ذریعے لوگوں کو وہ رونتا تھا۔ اس کے مقابلے میں حضرت علی نکلے۔ حضرت زبیر بن عوام نے ان کو کہا کہ میں قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے اور اس کے درمیان حائل نہ ہوں۔ انہوں نے کہا میں لڑوں گا اس سے۔ حضرت علی پیچھے ہٹ گئے۔ جب حضرت زبیر اس کافر کی طرف نکلے تو ان کی والدہ حضرت صفیہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے بیٹے کو قتل کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ آپ کا بیٹا انشاءاللہ اس کو قتل کر دے گا۔ حضرت زبیر اس کی طرف گئے اور کچھ اشعار کہے، پھر ان دونوں کی لڑائی ہوئی اور حضرت زبیر نے اس کو قتل کر دیا۔ پھر قلعے سے خیبر والوں کا سب سے نمایاں بہادر جنگجو مرب اپنے ہتھیاروں سے مسلح باہر نکلا اور یہ شعر پڑھنے لگا، پہلے ہی پڑھا تھا اس نے کہ خیبر جانتا ہے
کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار بانوں، بہادر، تجربہ کار، جبکہ جنگیں شعلے برکاتی آئیں۔ اس کے مقابل پر حضرت علی بن ابی طالب نکلے اور انہوں نے سرخ رنگ کا ایک جبہ پہن رکھا تھا۔ آپ نے تلوار نکالی اور یہ اشعار کہے: ان الذی سمتنی امی حیدرا کل ایسے غابات کریہ المنظرا افیہم السوائے کیلس سندرا، یعنی میں وہ ہوں، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، ہیبت ناک شکل والے شیر کی مانند جو جنگلوں میں ہوتا ہے، میں ایک سا کے بدلے سندرا دیتا ہوں۔ یہ ایک محاورہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ شیر کے مقابلے سبا شیر یا اینٹ کا جواب پتھر سے۔ سندرا کے لفظی معنی مکیال واسع یعنی بہت بڑا پیمانہ ہے، جبکہ سا کچھ کم ہوتا ہے، 2.5 سیر کے برابر۔ وہ کہتے ہیں حضرت علی نے مرہب کے سر پر ضرب لگائی اور اسے قتل کر دیا، پھر ان کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی اور مرہب کے درمیان لڑائی ہوئی۔ حضرت علی نے آگے بڑھ کر مرہب کو ایک ضرب لگائی جو اسے خود اور سر کو چیرتے ہوئے اس کے دانتوں تک پہنچ گئی۔ پھر لوگ حضرت علی کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ قلعے کو فتح کر لیا۔ بعض سیرت نگاروں کو بیان ہے کہ محمد بن مسلمہ نے مرہب کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب مرہب اپنے ہتھیار پہنے ہوئے مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے قلعے سے نکلا اور رجیہ اشعار پڑھ رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون اس کا مقابلہ کرے گا؟ حضرت محمد بن مسلمہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کا مقابلہ کروں گا، اللہ کی قسم کل اس نے میرے بھائی کو قتل کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کے مقابلے کے لیے اٹھو، اور فرمایا اللہ اس کی مدد کر۔ روایت ہے کہ جب دونوں مقابلے کے لیے ایک دوسرے سے قریب ہوئے تو ان دونوں کے درمیان ایک پرانا درخت حائل ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے درخت کی آڑ میں بچنے لگے۔ جب بھی کوئی ایک درخت کی اوٹ میں بنا لیتا، دوسرا اس طرف سے اس درخت کو کچھ نہ کچھ کاٹ دیتا، حتیٰ کہ وہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ پھر مرہب نے حضرت محمد بن مسلمہ پر تلوار سے وار کیا تو انہوں نے خود کو ڈھال سے بچایا۔ مرہب کی تلوار ڈھال میں پھنس گئی اور ڈھال کو کاٹ دیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے اس کو تلوار ماری اور اس کو قتل کر دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ محمد بن مسلمہ نے مرہب کو ضرب لگائی اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں تو وہ گر گیا۔ پھر حضرت علی اس کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ شارح بخاری حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ ابن اسحاق، موسیٰ بن عقبہ، واقفی اور کئی دیگر اہل سیر نے لکھا ہے کہ مرہب کو محمد بن مسلمہ نے قتل کیا تھا۔ محمد بن مسلمہ نے مرہب کے بھائی حارث کو قتل کیا تھا، لیکن بعض راویوں کو اشتباہ ہو گیا اور انہوں نے حارث کے بجائے مرہب کا نام لکھ دیا۔ اور اگر معاملہ اس طرح نہیں ہے تو پھر جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت علی نے مرہب کو قتل کیا، وہ دیگر کی نسبت بہرحال مقدم ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سلمہ بن اکوع سے یہ روایت ہے کہ حضرت علی نے ہی مرہب کو قتل کیا تھا۔ صحیح مسلم کی روایت 2 وجہوں سے مقدم ہے۔ پہلی یہ کہ وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے، دوسری یہ کہ حضرت جابر جنہوں نے محمد بن مسلمہ والی روایت بیان کی ہے غزوہ خیبر میں موجود نہیں تھے۔ اس بارے میں یہ بھی واضح ہو کہ مرہب اور اس کے ساتھ ان دیگر یہودیوں کی مبارزت اور قتل کے واقعات کی بابت تاریخ و سیرت کی کتب میں یہ اختلاف ہے کہ کس قلعے میں ہوا تھا۔ بخاری، مسلم، ستہ وغیرہ میں تو کسی بھی قلعے کا نام مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح بعض کتب سیرت میں یہ واقعات بیان کیے ہیں، لیکن کسی قلعے کی تخصیص نہیں کی، جیسے سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، شرح زرقانی وغیرہ۔ البتہ بعض کتب میں قلعہ کموس کی نسبت ان واقعات کا ذکر ہے اور بعض میں قلعہ نائم کی نسبت ذکر کیا گیا ہے۔ بہرحال 9 دن تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ اس قلعے پر حملہ کرتے رہے، یہاں تک کہ 10ویں دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس قلعے پر فتح دی۔
مسلمانوں کے قلعہ نائم پر قبضہ کرنے کے بیان میں کسی مورخ نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ اس قلعے کی فتح کے وقت جو خیبر کا مضبوط ترین قلعہ تھا، مسلمانوں نے کتنی غنائم اور کس قدر ہتھیاروں سے پر قبضہ کیا۔ ممکن ہے کہ مسلمانوں کو یہ قابل ذکر چیز نہ ملی ہو، کیونکہ یہود نے ہنگامی حالات کے پیش نظر عورتوں اور بچوں کو پہلے ہی دوسرے قلعوں میں منتقل کر دیا تھا، اور جب یہود شکست کھا گئے اور قلعہ نائم پر مسلمانوں کے حملہ روکنے سے عاجز آ گئے تو وہ خود بھی سہولت کے ساتھ قلعہ صاحب بن معاذ میں منتقل ہو گئے، اور قلعہ نائم کے مارکوں میں کوئی ایک یہودی بھی مسلمانوں کے ہاتھ قید نہیں ہوا۔ چیزیں بہت مزید تفصیل بھی ہے انشاءاللہ آئندہ باقی قلعوں کے واقعات۔ جیسا کہ میں دعا کے لیے کہتا رہتا ہوں، دنیا کے حالات کے بارے میں، مسلمانوں کے حالات کے بارے میں، فلسطینیوں کے لیے خصوصاً اور مسلمان دنیا کے لیے عموماً بہت دعا کریں۔ ان کے حالات بظاہر تو یہ لگتا ہے لوگ کو خوش ہیں کہ شاید سیز فائر ہوگی تو بہتر ہو جائیں گے، لیکن بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ نئے امریکن صدر کی پالیسی اور اسکیم ظلم کی ایک اور انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے۔ پہلے تو امریکن کہتے تھے ہمارے ملک کے لیے خطرناک ہے اور باہر دنیا میں دخل اندازی نہیں کرتا، لیکن اب تو یہ ساری دنیا کے لیے خطرناک بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر رحم فرمائے اور دنیا پر رحم فرمائے اور اس سے بچے رہیں لے۔ عرب ممالک اب بھی اپنی آنکھیں کھولیں اور اتحاد قائم کرنے کی کوشش کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ ورنہ فلسطین ہی نہیں، باقی بھی عرب ممالک جو ہیں وہ بھی سخت مشکلات کا سامنا کریں گے۔ گوا بعض غیر مسلموں کی طرف سے بھی ان کے حق میں، فلسطینیوں کے حق میں ظلم کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی ہیں، لیکن جو طاقتور ہے وہ تو اس وقت مکمل طور پر اپنی طاقت کے نشے میں شعور ہے، وہ کسی کی سننا نہیں چاہتا۔ بس بہت زیادہ مسلمانوں کو توجہ کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اسی طرح پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، ان کے بھی حالات بعض دنوں میں بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتے ہیں مخالفت میں۔ بنگلہ دیش کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے مخالفتوں سے اور حملوں سے بچائے۔ باقی جگہوں پر بھی مظلوم لوگوں کے لیے دعا کریں، مظلوم احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا کو عقل دے، امن قائم کرنے کی توجہ پیدا ہو ان سب کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر